بہت سے لوگ دوسری دعائیں پڑھتے ہیں مگر اصل سنت نہیں ہے. تین مرتبہ استغفار کرتے ہیں. نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے پڑھ کر کے کس کی نماز کامل ہو سکتی ہے؟ آپ کے وضو سے پڑھ کر کے کس کا وضو کامل ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے ہیں اللہ سے اصل لوگ تمام وضو ہے وہ تمام صلاح ہے وہ تمام دعائیں کا وہ تمام مقبولت ہے. ہم آپ سے تمام وضو کا سوال کرتے ہیں. ہمارا وضو پورا ہو اس کا اہتمام ہمارے بزرگ کرتے تھے کہ وضو تمام ہو. اور ہمارے یہاں جس کا وضو جتنا تمام ہوگا وہی اس کی نماز تمام ہوگی. یہ بات بھی فرماتے تھے اور یہ بات بھی جس کو میں کہہ رہا ہوں جس کا قرآن جتنا تمام ہوگا وہی سال اس کا تمام ہوگا. یہ دونوں کا جوڑ لڑاتے تھے حضرت ہمارے. وضو کے تمام ہو اور نماز کے تمام ہو اور رمضان کی تمام ہو اور سال کے تمام ہو. جس کا جیسا وضو ویسی نماز اللہ جس کا رمضان ویسی اس کا سال. ان حضرات کو کتنی قدر تھی اور اتنی اہمیت تھی وضو کی بھی اور رمضان کی. پھر بھی یہی بدامی حضرات آتے تھے لوگوں سے بیان بھی کرتے تھے. رمضان کی عظمت اور اہمیت بہت زیادہ بات ہے. حضرت کا ایک مضمون ابھی ملا ہم لوگوں کو حقوق رمضان ہے. حقوق رمضان بہت طویل مضمون ہے. ہم نے اس کو الگ سے شائع کیا. شائع ہوگی جس کو خالی خود میں دے دے حقوق رمضان بڑے رمضان کے مطابق اتنا نظام میں مضمون بنے نہیں پڑا. میرے دل میں چاہیے کرتا ہوں اس کو الگ سے شائع کیا جائے. الحمدللہ رات محمد صاحب نے اس کو چھپوا دیا اور وہ کافی زوردار ملتا ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو واقعی سمجھیں گے کہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے اور ہمارے حضرت کے علوم کی کتنی اہمیت ہے. کتنا رمضان کا پیار رمضان کا کتنا اہتمام. رمضان آنے سے پہلے ہم سے بولا مولانا محمود لے آؤ. کیا مولانا محمود کہاں چاند کی دعا دیکھو چاند دیکھنے کی کیا دعا ہے. نکالا یہاں پورے خانقاہ میں جاؤ اور سب سے پوچھو کی دعا یاد ہے کوئی چاند دینے والی. اب سے لوگ نہیں آتے.
آگے تھے. جب ان سنتوں کو چھوڑو گے کیسے آگے رہے گی؟ تم چاند دیکھنے کے لیے دعا نہیں پڑھو گے، اتنا بھی نہیں کرتے، تو آگے کیا امید رکھتے ہو کہ اس مہینے میں تم کو خیر و برکت ہوگی؟ کتنا اہتمام، چاند دیکھنے کا اہتمام. ہم تو نام ہی نہیں سنتے چاند دیکھنے چلو اوپر. 2 رکعت سننے سے پہلے ہی چاند دیکھنے جاؤ، چاند دیکھنے جاؤ، کیونکہ سنت ہے چاند کا دیکھنا. اب یہاں تو بیچارے کون جائے وہ معلوم ہو جائے گا. چاند دیکھنے کی اہمیت، ان سنتوں کا اہتمام یہ حضرات ہمارے کرتے تھے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات عالیہ سے نوازا. کام چھوٹا لیکن درجہ بڑا. حقوق رمضان کا کتاب ہے، وہ ہے میرا خیال ہے اس کو آپ جیسے خواص کو پڑھ لیجیے گا اردو میں. میں نے خود پڑھا، مجھے بہت اثر ہوا. میں نے سنایا، لوگوں نے سنا، آپ بند نہیں. اس وجہ سے حقوق رمضان کے نام سے وہ کتاب شائع ہے. کتاب کیا وہ رسالہ ہے، مضمون ہے، لیکن ہو گیا حضرت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ جو ایامات ہیں، جو لیالی راتیں آتی ہیں، جو مہینے آتے ہیں، یہ سب ہم کو ابھارنے کے لیے ہم سب کو اپنی اس اصلاح کی پوری ابتدا کے لیے آتے ہیں. پورے رمضان کی شب قدر میں کر لو، سال بھر آگے نہیں، سال بھر عورت میں رہ کر داخلے کر. یہ سب تعلیم ہے اللہ کا پوری کی وہ تربیت. اس بنا پر اللہ شریف کو یہ بڑی حیثیت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی مقام عظمت ہے. دوستو وضو کی حیثیت ہے، وضو کی عظمت ہے. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ کے لیے اصل جو تمام وضو ہے وہ تمام صلاۃ ہے، وہ تمام رضوان ہے. میں حدیثوں میں رفع کیا کرتا رہا، بعدوں کو بہت پسند پڑتا، اکثر کو پسند. تمام وضو پر مرتب ہے تمام صلاۃ. نماز مرتب ہوگی، مکمل ہوگی کب؟ جب اس کا وضو ٹھیک ہوگا. جب نماز مکمل ہوگی تو اللہ کے رضوان کو مکمل ملے گی. مکمل اللہ کی رضا خوش ہوگی. اللہ کی رضا ہے تو بہت بڑی چیز میرے دوستوں، مگر اللہ نے حصول سے آسان کر دیا ہے. وضو کرو، نماز پڑھو، پوری رضوان کو مل جائے گا، رضا مل جائے گی. اللہ کے لیے اثر تمام وضو ہے، تمام رضوان دے گا. اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہماری گناہوں کو معاف کروا دے گا. مرتب ہو گئی ہے، ترتیب ہو گئی، پورا سلوک اس کے اندر ہے. وضو ٹھیک سے کرو، نماز ٹھیک سے پڑھو. اللہ تعالیٰ 2 چیز دے گے تم کو. وضو نماز کے دوسری بات 2 چیز ملے گی. ایک تو اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اور جب خوش ہو جائے گا تو مفرت دے دے گا. اب ہم لوگوں کو سمجھنے کا ایک خوش یہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی عنایت سے کوئی بڑی نہیں ہے، اللہ کی عنایت سے کوئی بڑی نہیں. معمولی ایک عمل سے بھی بہت سمجھتے ہیں. اللہ ان کا خبر فرما دے کیا پہلے ہم کے لیے. میں نے جنہیں بیان کیا تھا، اور ایک دیہات میں لگے اس وقت ہمارے دیہاتوں میں سڑکیں وغیرہ بہت ہی زیادہ پول بنتا ہے، سڑکیں نکل رہی ہیں، اور کاشتکاروں کی بالکل بہت زبردست جیت ہو گئی ہے. ان کا کھیت اگر بڑھ گیا سڑک کے کنارے تو 1000 بیسوں والی زمین 1 لاکھ روپے میں بک رہی ہے. سب کے پاس بڑی بڑی موٹریں ہو گئی ہیں، جو کہ دیکھا بھی نہیں تھا. بڑے موٹر ہمارے یہاں کا موٹر 100 ہو گئی ہے، 100 ہو گئی ہے. اتنی موٹریں آ گئی ہیں، کاریں موٹر کا ہمارے یہاں کہ سڑک تک ہو گئی ہے. ہم لوگ کا بھائی کیا بات ٹھیک رہتی ہے. کہتا بڑا دیہات کے لوگ اتنا معاوضہ ملا ہے زمینوں کا کہ وہ کیا کریں، مکان بنانے موٹر ہے زمین کا ملتا. میں دیکھو حکومت نے اس زمین کو پسند کیا تو 1000 بجائے 1 لاکھ روپیہ دیا، 1 کروڑ دیا. اور اللہ کو تمہارا اگر عمل پسند ہو جائے اور ایک چھوٹے سے عمل سے جنت دیتے تو کیا کرنے کی بات ہے.
کم نہ سمجھو، سبحان اللہ کہنے کو کم نہ سمجھو. اب اس مثال سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہنے سے جنت دیتے تو کیا چاہتے ہیں. ہمارے حضرت محمد فرماتے تھے کہ سبحان اللہ کا اجر اتنا ہے کہ دنیا میں سما نہیں سکتا. یہ مولانا سے میں نے سنا. محمد سبحان اللہ کا اجر اتنا ہے کہ دنیا میں سما نہیں سکتا. اور اگر سبحان اللہ بحمدی کا حدیث مجھے چاہیے کہ سبحان اللہ بحمدی جو کرتا ہے تو اتنا بڑا اجر آسمان میں کسی کے نہیں جاتا ہے جو سبحان اللہ بحمدی والے کے جاتا ہے. مگر لیکن وہ بھی کرتے دوسرا بھی کرتے، یہ بھی حدیث میں ہے. سبحان اللہ بحمدی کا اتنا اجر ہے. اب ہم لوگ قدر نہ کر رہے تھے ہماری کا. بہت سے اوقات ظاہر ہوتے ہیں مولانا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ضیاء وقت سے بچائے. فرمایا کہ ہرگز ایسا عمل نہ کرو کہ وقت کا ضیاع ہو اور قلب کا فساد ہو. قلب کے فساد سے اپنے کو بچاؤ. اور قلب کا فساد عموماً ان لوگوں سے ہوتا ہے جو غلط کسی کی صحبت سے کیا رہتے ہیں. اپنے کو صاحب نے لکھا ہے کہ سعادت حقیقی کو حاصل کرنے کے لیے وقت کی ضیاع اور قلب کے فساد سے اپنے کو بچاؤ. قلب وقت کا ضیاع اور قلب کا فساد دو چیزیں، اس سے بچاؤ. غلط صحبت سے وقت کا بھی ضیاع ہوگا اور قلب کا بھی فساد ہوگا. تعمیری کردار دیا ہے. اور اچھی عبادت میں مت ہو، اچھی عبادت کو نام بھائی سے مدد مسلط عبادت. میرے دوستوں بزرگوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے نبی چھوٹی ہیں لیکن اللہ کا نبی چھوٹی ہے. خود حدیث ہے سنا آپ نے. سبحان اللہ بحمدی کا اتنا اجر ثواب ہے کہ اتنا اوپر جاتا ہے کہ کسی عمل میں نہیں جاتا. ابھی شان ہوتا ہے پھر بتا دیا مگر کہ وہ بھی ایسا کرتے. مگر یہ سبحان اللہ بحمدی کے بعد سبحان اللہ وہ پڑھتے تو تاریخ بڑھ گیا. زیادتی ہے لفظ زیادت سے مانا کی وجہ ہوگا نہیں. لفظ کی ذات سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم معمولی بات ہے. بڑھا دیا یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی بڑے بڑے اجر جو اللہ نے کیا ہے تاکہ آپ بھی اسی طرح محبت کریں اور اس کی کوشش کریں کہ جلدی جو آزادی ہو جائے. دوستوں اللہ تعالیٰ نے قریب کو آسان بھیجا ہے، مشکل نہیں ہوتا ہے. ہم نے آپ کو اس کو مشکل بنا دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اتنی کوئی آیت پڑھ لے رات میں تو کیا اس کو یہ کہنا ہے بڑی 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 بشارت ہے. صحابی رہتے ہیں یاد ہوتا اتنی آیتیں کون پڑھے گا. کہاں اللہ کو جگہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ کو جگہ پڑھو ہو گیا سوال مل جائے گا. قریب کو آسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کو آسان بنایا. استطاعت جو کسی کی ہے شاہ صاحب میں استطاعت ممکنہ ہے، ایک استطاعت میسر ہے. استطاعت اللہ نے سب کو دیا ہے، اپنے تعلق کی، اپنے نسبت کی، اپنے معرفت کی استطاعت سب کو دیا ہے اللہ نے. اب ہم اگر ان کو استعمال کریں قاعدے سے دوسری حاضر ہوگی نہیں تو نہیں حاصل ہوگی. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قوت استطاعت ممکنہ کے ہی لیے استطاعت میسرہ بھی ادا رکھا ہے. وہ بزرگوں کی صحبت اور لوگوں کی کتاب ہوتا ہے، اس سے وہ آسان ہو جائے گی. قوت ممکنہ سب کے اندر ہے کہ اللہ سے نسبت پیدا ہو، لیکن اس کو یہ ضرورت ہے کہ اس کو کسی دوسری چیز سے ابھارا جائے. وہ ابھارنا صحبت صالحین سے. خود کو کوشش کرو، اللہ تعالیٰ آسان کر دیں. ہمارے حضرت نے ایک ہمیں بہت بیان کیا، کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے کہ جوانپور دیتے حضرت بہت سردی تھی، زبردست سردی. جب سردی ہو تو لوگ کہا کہ بھائی کوئلہ لے آؤ، اس کو جلاؤ. اسے شوروں سے جلدی آئے، سردی کم ہو. آیا ادھر ویسے جمع کر کے لوگ کوئلہ لے آئے، اس میں آگ لگا دیا.
اب وہ کوئلہ کہاں ملے گا؟ کہاں کالا کالا کوئلہ، تو کہاں وہ ٹھنڈولا ہو گیا پورا پیتا، اس سے روشنی پڑ گئی. اب حضرت کا دھیان دیکھیے تو آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کہاں دیکھیے مولانا، یہی کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اندر اللہ نے استطاعت رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے. یہ کوئلہ کالا کالا، اس کے اندر کیا آپ کو معلوم تھا اس کے اندر اسی روشنی آ جائے گی، گرمی آ جائے گی؟ نہیں. کہاں آیا رکھا گیا، ایک آگ لگا دی گئی، وہ چھوٹا بچے میں تیار ہو گیا. اسی طریقے سے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، اس میں آگ لگانے کی ضرورت ہے، حرکت آنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر زمانے میں ایسی طاقتیں رکھتے ہیں جو ابھارنے والی ہوتی ہیں. حضرت صاحب آبادی نام سناؤ ہے، آبادی کا نام اسی سنتی ہے، اور کبھی آبادی نام سے محمد کبھی جانے کی کوشش کی ہے، میں تو کچھ نہیں، لیکن وہ تو بہت شیخ تھے، دنیا سے کبھی جانا چاہیے آپ لوگوں کو. شیخ محمد آبادی سلسلے چشتیہ کے اہم بزرگوں میں سے ہیں. حضرت محمد روز جاتے تھے، خانقاہوں میں جاتے تھے. جب کوئی بات ہوتی تھی دشواری کی، کچھ پریشان کچھ لوگ کرتے تھے، حضرت ہمارے فرماتے تھے میں شیخ سے جانے کا شکایت ہمارے سوائے کا دور سن جائے گی اتنا رہتی. تو صاحب آبادی کے نام ہم نے کہا اس حقیقت میں سے کون جائے گا؟ نہیں، صاحب آبادی کو ویسے کبھی کوئی صحیح جانا چاہیے آپ لوگوں کو، ان شاء اللہ ان کے پوری کو برکات ہے، وہ سفید ہوں گے. زبردست عالم تھے. علماء نے لکھا ہے کہ شام آبادی سے بڑے اس کے بعد کوئی عالم چشتہ میں ہوئی نہیں، اس کے بعد بات بنگوئی کوئی نہیں ہوا. فلاں حضرت حاجی صاحب مانی محمد سنجانی عبد الحی صاحب مولانا عبد الحاجی صاحب مولانا عبد الباری سب اصطلاحی عالم نہیں ہے. ان کے بعد پھر بات بنگوئی بات حالی ہوئی ہے. عالم درمیان میں چشتہ کا عالم سنائی ہے، اتنے بڑے عالم سے پورے ان کی کتابوں پر سمجھا ہے. ان کی کتابیں سب لندن میں کتبخانوں میں موجود ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ماشاء اللہ صاحب کہ رہنے والے الہ آباد کے ہمارے چشتی بزرگ، ہمارے پاس ان کی کتابیں نہیں ہیں، لندن کی کتبخانے موجود ہیں. بہت سی کتابیں ایسی لندن کی کتبخانے موجود ہیں. اتنے بڑے عالم کے ابھی بھی سب ہو رہا ہے. بہرحال وہ بہت بڑے آدمی تھے. ان کو 3 آدمی تھے، وہ ایک شیام بھری تھے، ایک موٹے، ایک اور بزرگ تھے. ان تینوں میں معاہدہ ہوگا کہ جو کوئی کسی درجے پر پہنچے گا تو اپنے ساتھی کو یاد کرے گا، وہ ساتھی اس درجے پر پہنچ جائے گا. پھر شیخ بھری کا نام لے کر رہتا ہوں، وہ وزیر اعظم میں چاہتا کہ پورے ہندوستان پاکستان کے وزیر اعظم یہاں سے کوئی کیا کر رہی ہے. یہ نہیں، ہمارے یہاں وزیر آتے تھے، خوب بڑی بڑی کانوں سے آتی تھے، وہاں صاحب سے زیادہ گئے. پھر بھائی وہ ہاتھ آتے تھے تو رشے پاتے تھے، اور رشے کرایا ہم ہی دیتے تھے. یہ وزیر امریکوں کا حال ہے. وہ وزارت ختم ہونے والی، وہ تو اللہ کی طرف جو بیٹے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے. بہرحال یہ ہے وزیر اعظم. جب وہ وزیر اعظم ہمیشہ بڑی تو انہوں نے اپنے معاہدہ کو یاد کیا ہے. شیخ محمود آبادی نے لکھا کہ میں اتنے بڑے منصب پر پہنچ چکا ہوں، تم بھی آؤ تو تم کو بھی منصب دلا دیں گے. نہ تو ہو جاتے کچھ ہو گئے کچھ تھے. انہوں نے بنا دیا شیخ محمود آبادی کو پہلی یا سرکاری شادی کے بعد بن کر کے مشہور ہی واقعہ ہے. شیخ محمود بختیار کافی کے مزار پر گئے دلی میں. وہاں پر ان کو الہام ہوا کہ شیخ فرما رہے ناخوش ہے کہ تم کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تم کو اس لیے پیدا. مخلص کے شیخ محمود اپنے لباس کو شاہی اتارا اور پورے شارہ لباس پہنچ کر کے چلے گئے نکل کے وہاں سے، اور سیدھے پہنچے گنگو. اور شیخ ابو سعید اس وقت شیخ طریقت تھے. انہوں نے کہا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں محمود کو، تم کی تربیت کرو. اللہ تعالیٰ ایسی نہیں کرتا ہے. حدیث سے پہلے شیخ محمود پہنچے. شیخ ابو سعید منتظر تھے.
کہا میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں، توجہ کیا اور ایک معمولی حجرے کے مطلب لگے اسی میں چیزا کر وہ اپنی موجود نہیں ہوا. بہرحال چند دیر کے بعد ان کو خلافت دیا. تو دوسرے لوگ جو پہلے خانقاہ میں تھے ان کو خیال ہوا کہ ابھی آئے ان کو خلافت مل گئی. خیال تو ہو جاتا ہے، خیال ہوا کہ ابھی آئے چند دن میں ان کو خلافت دلوا دیا. شیخ کو معلوم ہو گیا، شیخ ابو سعید کو، کہ ہمارے لوگوں کو ناگوار ہوا ہے. کہاں دیکھو ناگواری کی بات ہے، اس طرح حجت کی بات ہے. شیخ محمود اپنے چراغ بتی کو درست کر کے آیا تھا. اس طرح کو مجھے آگ لگانے ضرور تھی، بہت گیا جس پر ماننا ہے بات ہے. تم کو تمہارے سامنے دل سے کوئی کرنا کوئی تمہارے پاس نہیں ہو رہا ہے. اس پر میں نے کہا کہ صلاحیت چھوٹ کے اندر شیخ ابو سعید نے توجہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نسبت سے ان کو محبت اور محبت سے نواز دیا. پھر اس کے بعد آپ کے وطن کو آئے، وطن تو پھر حکومت الہامات جاؤ، الہامات میں آئے. انہوں نے کام کیا 17 سال، بہت کام ہوا. شیخ محمود آبادی ہمارے سلسلے کے اہم بزرگوں میں سے ہیں اور ان کے یہاں قوالی بھی نہیں ہوتی. ایک بھی قوالی ہوتی ہے، ہم لوگ لیے آتا ہے، ہم لوگ ہو جائیں وہ سلسلہ ہے. لیکن قوالی میں انکار بھی گنا، نہ انکار بھی گنا، نہ یہ کام میں کرتا ہوں، نہ انکار کرتا ہوں، نہ انکار بھی گنا نہ انکار بھی گنا. بہرحال شیخ اس پر میں نے کہا کہ شیخ محمود آبادی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت سے نوازا. تھوڑی سی توجہ کیا شیخ نے کہاں سے کام ہو تو کوئلے کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کوئلے کے اندر یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے اندر یہ آگ بھری ہوئی ہے. لیکن ہے جب کوئلے کے اندر یہ شعلے ہیں تو انسان کے قلب میں اللہ کے محبت کے شعلے نہیں ہیں. صرف اسی توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور کسی سے توجہ لگانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو باطنی دولت ہے اس سے بھی ہم کو آشنا فرمائے، بلکہ اس سے باہر فرمائے. خانقاہی اسی لیے ہیں تاکہ نسبت معاملہ حاصل کرائی جائے، تاکہ اللہ کی محبت اور معرفت سے دلوں کو مشرف باہر کرایا جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی لوگ بھی دے، آپ ہمارے 5 سال صاحب یہاں جو آتے تھے حضرت اور گھر بھی یہ جاتے تھے، بہت دن تو پڑے رہتے تھے، سب ساتھ نسبت نہیں کرتے تھے، ذکر کرتے تھے. خود فرمایا ہمارے حضرت نے خانقاہ کا ہر ایک اللہ کے ذکر سے منور تھا. جب وہاں منور تھا تو وہاں کے لوگ بھی منور تھے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کام کیا. اللہ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں کی قدر کے توفیق عطا فرمائے. بہرحال استغفار کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے بعد استغفار فرماتے تھے. اپنے عمل میں کمی باتیں تھیں، یہ اب میں کہہ رہا ہوں، اپنے عمل میں کمی باتیں تھیں، اس میں کچھ تھوڑی سی کمی محسوس ہو تو استغفار فرماتے تھے. نماز کتنا بڑا عمل ہے، اس کے بعد استغفار کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہم نے نماز ادا کر دی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت استغفار، اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی نماز کو انہوں نے نافل سمجھا کہ اللہ جو ہر کا نماز جہاں نے ادا نہیں کیا، جو ہر کا وضو کام نے ادا نہیں کیا، جو ہر کا تلاوت کام نے ادا نہیں کیا، جو ہر کا تسبیح اور تقدیس کام نے ادا نہیں کیا، اس طرح سے استغفار فرماتے. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک نہیں تھی کہ اپنے عمل میں نقص محسوس کرتے تھے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا میرا عمل کیا سمجھے کہ ہم سے بڑی کوئی نہیں. یہ کبر ہے، یہ علوم ہے. اللہ کے راستے میں اس کی گنجائش نہیں. جب کبر کی ہے وہاں سے عاجزی اثر کی ہے. العجز و فخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاجزی میں یہ فخر ہے. لکھا ہے بزرگوں نے کہ سب سے زیادہ قریب راستہ کرنے والی چیز جو ہے عاجزی ہے. علامہ شاہ نے لکھا ہے کہ سب دروازوں پر عمل
لیے کھڑے تھے، لوگ دروازے پہ رہ گئے، میں آدمی کے راستے اللہ کا پہنچ گیا. آج بہت بڑی چیز، اپنے کو کم سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اپنے نقائص کو پیش نظر رکھنا کمی ہے. ہمارے نماز میں بھی کمی ہے، تلاوت میں بھی کمی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو حد عبادت ہم کر رہے ہیں اس طرح اس کا استحصال جب ہوگا تو استغفار کی کثرت ہوگی، تب اس کا استحصال ہوگا. استغفار کی کثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اپنے کام میں کمی محسوس ہوتی تھی، اس طرح کا استغفار ہوگا. استغفر اللہ یہ عادت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی عادت اتنی مشہور تھی کہ جب اذا رسول اللہ نازل ہوئی سورت تو لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے یا حضرت صدیق نے فرمایا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا. استغفار کا حکم جو ہو رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آخری وقت ہے، اس طرح پڑھنا نہ ہو استغفار کرتے ہیں، مزید استغفار کیجیے، اب آپ کو جانا ہے. اس طرح کو حکم ہے اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العالیہ فرمائی، اس میں اس بات پر اشارہ ہوا کہ اب آپ کے جانے کا وقت ہو گیا. تو یہ نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا کہ استغفار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کی مدد اور مکے کی فتح ماں اپنے آثار کے پہنچ جائے. مکے کی فتح ہوتا ہے، اس فتح پر مرتب ہونے والے آثار یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین اسلام میں یوں داخل ہوتا دیکھیں گے تو اس کو سمجھیے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا اور آپ کی بحثت کا جو تکمیل دین سے وہ پورا ہو چکا، کام پورا ہو چکا. اب اس کے بعد نہیں الحمدللہ کریے، اس کے بعد استغفار کیجیے. نسبت یہی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو مقصد تھا بحثت کا وہ پورا ہو گیا. تو پورا ہونے کے بعد یہ الحمدللہ کریے نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے عادتیں مبارکہ تھی کہ ہر اچھے کام کے ختم ہونے کے بعد استغفار فرماتے تھے. اس طرح پر آپ کے بحثت کا مقصد پورا ہوا ہے تب استغفار کی کثرت کیجیے. ضروری ہے اور حضرت عباس حضرت یہی کہتے کہ نہیں آپ کو سمجھ لیجیے اگر استغفار کرنے کیوں کہا الحمدللہ کہنا چاہیے نا، لیکن صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا منشا خداوندی کو سمجھتے تھے اس طرح کو ہمیں یہ کہا فرماتے ہیں. اور اب سفر آخرت قریب ہے، اس کے لیے تیار کیجیے اور پھر رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اسے مغفرت کی لگے. تسبیح و تسبیح کا تسبیح و تسبیح پر بھی مغفرت کی دعا کیجیے کہ تسبیح و تسبیح کا مجھے حاضر نہیں ہو رہا ہے کیجیے. یعنی ایسے امور جو خلاف اولا واقع ہوں گے اس سے مغفرت. خلاف اولا بہت سی خلاف اولا شبیرہ ضرور نہیں یا عقیدہ ضرور رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شبیرہ کا بھی ارتکاب نہیں ہو سکتا. نبی اسے کبائر سے محفوظ رہتا ہے، شرائع سے بھی محفوظ رہتا ہے. اس وجہ سے انبیاء کے بارے میں اپنے عقائد کو درست رکھو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کو مقدس ہے، تسبیح کوئی کمی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شبیرہ سے بھی محفوظ ہے. کبھی مل جانے کی کہتے ہیں اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اسے مغفرت کی دعا کیجیے. یعنی ایسے امور جو خلاف میں اولا واقع ہو گئے ان سے مغفرت مانگیے. اور یہ بھی کہا جائے مسیح میرے دوست میں یہ ہے کہ استغفار اتنی عمدہ چیز ہے کہ خلاف اولا نہ بھی ہو سب کو استغفار کیجیے. ہم طے کریے انشاءاللہ یہ ٹھیک بھی ہوگا. یہ بھی حضرت کا یہ بھی رکھا ہے کہ نبی کو جو حکم ہو رہا ہے استغفار کا یہ بھی خلاف اولا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئے گا. ہم کیوں نہیں آگے ان کے خلاف اولا کوئی بات ہوئی نبی سے فیصلہ نہیں، بلکہ نبی کو استغفار کی اتنی اہمیت ہے اور اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ کسی گناہگاروں کے لیے نہیں ہے. آپ معصومین کے لیے بھی یہی استغفار کرتے رہیے. جب معصومین کے لیے استغفار محمود ہے
اور محفوظ ہے. ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کتنا کرے. اللہ نے ابن تیمیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت درود شریف پڑھنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے. فرمایا کہ دیکھو استغفار سے درود شریف لگاؤ اور درود شریف کی مثال کیسے لگانے سے دیا. فرمایا کہ ہمارے لیے تو یہی بڑے استغفار کریں تاکہ گناہوں سے استغفار کریں, اس کے بعد درود شریف پڑھیں. اللہ نے دے دیجیے اپنے کو گناہگار ہونا ساتھ. ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہی ہے کہ استغفار کی کثرت کریں, درود شریف بعد میں پڑھیں, استغفار کریں. ایک نظریہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب استغفار کا حکم ہو رہا ہے ہمارے شباب کو کتنا استغفار کرنا چاہیے. ہمارے حضرت جب بمبئی میں آئے تو ساری چیز بھی آئے بہت سے, تو ہمارے ایک تصویر استغفار کو بڑھا دو. اس نے اشارہ کیا بلندی کی طرف جو دیہات سے آئے وہ شہر میں ہو سکتا ہے بلندی والے اترا ہو جانا کہ بہت کہا کہ ایک تصویر استغفار کی بڑھا دو. استغفار معمولی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں کہ یہ سورہ اجماع مدنی ہے اور اس کا نام سورۃ توحید ہے. توحید کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہیں. اس صورت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کا اشارہ ہے اسے اس کو سورۃ التوحید بھی کہا گیا ہے. حضرت محمد صحیح مسلم ابن عباس سے منقول ہے کہ سورہ نصر قرآن کی آخری سورہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورہ نازل ہوئی. نزول تو ہوا وہی کا لیکن مکمل سورہ کوئی اور نازل نہیں. بعض آیات کا نزول جو اس کے بعد ہونا بعض روایات میں ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے. جیسا کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کی سب سے پہلی سورہ اسی بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکمل سورہ سب سے پہلی سورہ فاتحہ نازل ہوئی. وہی اقرا کی ضرورت ہے مکمل سورہ اقرا نہیں, سورہ فاتحہ مکمل ہے. سورہ اقرا اور مدثر وغیرہ کی چند آیات کا اس سے پہلے نازل ہونا اس کو منافی نہیں ہے. حضرت ابن عمر نے فرمایا یہ سورہ اس کے بعد آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ان دونوں کے بعد آیت متعدد احادیث میں چھوڑا ہوگا کہتے ہوں متعدد احادیث سے مرفوع اور آثار صحابہ میں ہے کہ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قریب آ جانے کا اشارہ ہے. عقید فرمانا ہے متعدد احادیث سے مرفوع حدیث ہے اور آثار صحابہ میں ہے کہ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جانے کا اشارہ ہے کہ اب آپ کی بعثت اور دنیا میں قیام کا کام پورا ہو چکا ہے. اب تسبیح و استغفار میں لگ جائیے. اب تسبیح و استغفار مقاصد کی روایت میں ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی آپ نے صحابہ کرام کے بچے کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی جس میں حضرت ابوبکر عمر سعد بن وقاص وغیرہ موجود تھے. سب اس کو سن کر خوش ہوئے. اس میں فتح مکہ کی بشارت ہے, سب کو خوش ہوئے. مگر حضرت عباس رونے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے. اپنی سزا سے پوچھا رونے کا کیا سبب ہے. حضرت عباس نے یاد کیا اس میں جو آپ کو وفات کی خبر ملتا ہے استغفار کا حکم ہے. آپ ہر عمل کے بعد استغفار کرتے ہیں. اب آپ کا آخری وقت ہے, اب آخری استغفار کرنا لازم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تقریب میرے وفات کی خبر ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے یہی مضمون روایت کیا گیا ہے. اس میں یہ بھی ہے جب اس کو حضرت عمر نے سنا تھا فرمایا اس سورت کے مفہوم سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آخری وقت ہے. وَلَٰكَ النَّاسَ يَقُولُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا فرماتے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک ربنا ہر وقت منتظر اللہ کے فرمان کی منتظر. جو اشارہ ہو چل پڑے, جو اشارہ ہو چل پڑے.
جو حکم ہوا اسے تعمیر بھی تیار. کوئی نماز پڑھتے تھے دعا کرتے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لي. حضرت کو سلمان فرماتے ہیں اس سورہ کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے تھے مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. میرے وقت میرا کئی وقت ہے میرے دوستوں حضور نبی کو حکم ہے. میں ایک نقطہ مجھے سمجھ میں آیا ابھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے قریب ہونے کا اشارہ مل گیا. حکم ہوا استغفار کا. ہم لوگ کو کیا ہے ابھی موت ہو سکتی 10 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے. ابھی بھی جہاں تیاری رہنا چاہیے. نہیں یہ نہیں کہ ہم پر جو آئے آئی تب ہم پڑھیں گے. آئے تو نہیں آتی ہوگی ہمارے پاس نبی آئے آتی ہوتی. ہمارے لیے تو ہر بات یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کو کتنا میں نہیں سمجھتے ہو. صحابہ یا رسول اللہ ایک وقت نماز کے بعد دوسرے وقت نماز میں توقع نہیں ہے. فرماتے ہیں دوسرے وقت وقت ایک سلام کے بعد دوسرے سلام کی توقع نہیں کرتے. آتا ہے روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلے اور فوراً تیمم فرما دیا. صحابہ نے کہتے یا رسول اللہ پانی تو موجود ہے. آپ نے تیمم کیوں فرمایا کہ ہم مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تعلیم تشکیل فرمائی ہے. قولی طور سے بھی عملی طور سے بھی حالی طور سے بھی. یہ نہیں صرف زبان جھکا رہا ہوں بلکہ دیکھا جائے کہ موت نہیں قریب ہے. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد سورت کے نزول کے بعد عبادت میں بہت مجاہدہ فرمایا. یہاں تک کہ آپ کے پاؤں برف کر گئے. یعنی دیکھیے کہ منافق ہوا. اب منافق ہم سمجھتے ہیں کہ اب خالی ہو کھاؤ وہی تو وقت عمل ہے. اللہ ہم سب کو اس غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وفات کی خبر مل گئی تھی جلدی ہے تو انہوں نے کیا. ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کب ہے. صبح ہوگی ہمارے لیے نہیں ہوگی, شام ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو ہم کو غفلت روا ہو سکتا ہے. اس بنا پر دوست کو یہ بات آئی کہ اس کی بدلی تیار کروں. استغفار کی کثرت کو استغفر اللہ بالکل ذنب واتوب الیہ پھر استغفر اللہ کہتے رہو. بہت بڑی بات ہے. اسی وجہ سے میں نے حدیث پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا. قابل مبارکباد ہے وہ شخص جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو. اس بنا پر ہم کو اس کو اہتمام کرتا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. تمام مردوں کو عورتوں کو ساری امت کو استغفار سے گناہ تو معاف نہیں ہے, اللہ کے رحمت بھی مقبول ہوتی ہے استغفار. اس بنا پر اس کی کثرت ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہم آبادی کی بہت سے لوگ آ جائیں کل نہیں آئیں گے. یہ پوری بات کئی بڑی ہم نے کہی ہے. اگر صرف تھوڑا سا بات کرا ہوا اس کو لیکن میں نے پوری بات حد پر بچہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے عمل کا بھی اس کو ذریعہ بنائے اور آپ حضرات کے لیے بھی. اور یہ باتیں اپنے گھروں میں کوئی مشکل نہیں ہے اور کچھ کر سکتا ہے. استغفار کثرت ہو. ایک تصویر بات استغفار میں 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں. 3 چیز بتاتے ہیں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھنا ہے اور استغفار اور درود شریف. یہ 3 وجوہات سے ضروری ہے. ہر چیز میں دیکھا بتاتا ہوں اور میں تیسرا کرنا بتاتا ہوں. کلمہ طیبہ درود شریف استغفار 100 بتا رہا. یہ بیت اٹھانے کا منحصر نہیں ہے کہ جو بیت ہو نہیں پڑے. یہ حضور سے تصور بیت ہے. اللہ سے سب بیت ہو جائے ہیں. اللہ کی یہاں سے سب لوگ بیت ہو گئے ہیں. اسی طرح لکھا ہے اگالی میں یہ بیت جو ہے بیت ضروری نہیں ہے, بیت الہی ہے. اللہ نے ہم سے معاہدہ کیا ہے کیا میں تمہارا گھر نہیں ہوں. سب نے کہا بڑا یہ جو بیت ہے خدا سے بیت ہو گیا ہے. نبی بھی بیت خدا کو تبیت میں کرتا ہے اور جتنے اولیاء ہیں نبی تبیت میں رہتے ہیں.
یہ سلسلہ قیامت سے جو چلے گا اس کی ابتدا اللہ نے کیا ہے. میرے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا اللہم صلی اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک سید الاستغفار میں پڑھتا ہوں. خدا کے پڑھانے کوئی معمول ہے. اخیر میں ماشاء اللہ صاحب ہر بڑے آدمی کو بھی بتا دیں اس سید الاستغفار استغفار کو مستقل. یہ سید الاستغفار ہے تو کم ربی مطلب 5 مطلب وہی رہ گیا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عبدک وعلیک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. کتنے گناہوں کے معاف ہو جائیں گے. اس بنا پر آخر میں 2 وظیفہ بہت بتانے لگے تھے. ایک تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلے نہیں ساتھ میں پہلے دن ادھر پہلے جائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس بات سے اس کو ضرور پڑھیں. 100 بار پڑھیے 200 بار پڑھیے. فرماتے ہیں کہ کسی دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بھگوان کو پیغام کرنے مومنین صرف ہم نے یونیورسٹی کو لے جانے نہیں دیا ہے. جو بھی پڑھے گا اس کو لے جاتے ہیں. کہیں بھی کسی آیت میں کسی قرآن میں حدیث میں یہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ مومنی سوائے اس آیت کریمہ میں ہمارے بڑے خیرمت سے وہ کہتا ہے کہ مومنی. ہمارے ماں محمد احمد صاحب رات کو لوگ سوتے تھے اٹھا دیتے تھے. ہر اٹھو آج 30 پڑھو بیٹھے رہو. ایک بڑا ان کا معمول ہے. بھائی بچوں معاف پڑا. ہم لوگ کبھی سوتے سے نہیں تھے لیکن کیا جو سوتے لوگ بتاتے ہیں سب ضروری ہے. تکائی دیتے ہیں سب کو. پر بڑا استغفار کی کثرت اور اس کرنے کے طریقے ضرور کر لینا چاہیے. کسی شیخ کے بتلانے میں منحصر نہیں ہے. قرآن حدیث سے ثابت ہے. آپ پڑھا کیجیے. اس میں کسی کی اجازت ضرور نہیں ہے. شاہ الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں. نبی کی اجازت کافی ہے. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. ان اعمال صالحہ کی ان اذکار مسنونہ کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی اللہ ہم زیادہ زیادہ ہم کو توفیق دے اور قبول فرمائے اور اس کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے. ساری دنیا کو اس کے فضل سے مالا مال فرمائے. جو مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں ایک آدمی کی دعا کرنے سے چل سکتی ہیں. اتنے لوگ دعا کریں گے چل نہیں سکتی. چل سکتی ہے. اس بنا پر دل سے دعا کریں. مولانا ماشاء اللہ خوب دعا کرتے ہیں. بڑے پسند آتی ہے دعا. انشاءاللہ ان دعاؤں سے ہماری مصیبتیں دور ہوں گی اور ہماری مشکلیں آسان ہوں گی انشاءاللہ العزیز. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.